مختصر ہجوم میں گرے ہوئے لوگ آخر اپنی ہی تنہائی میں کیوں مر جاتے ہیں؟ اداکارہ حمیرہ اصغر، شہرت کی چمک سے لاوارسی کی قبر تک کا سفر۔ اور کبھی وہ چہرہ جو کیمروں کی روشنیوں میں جگمگاتا تھا، اور کبھی اس کی مسکراہٹ لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں بکھیرتی تھی۔ لیکن جب وہ دنیا سے چپ چاپ رخصت ہوئی تو نہ کوئی آنکھ نم ہوئی اور نہ ہی کوئی ہاتھ آگے بڑھا۔ اور شاید اس نے خود بھی کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ وہ یوں ایک دن ایسے لاوارث کہلائے گی اور اس کی لاش بے یار و مددگار ایک فلیٹ کے فرش پر پڑی ہوگی، اور اس کا خوبصورت جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہوگا، اور یوں دنیا اس کی عجب موت پر نہ جانے کئی سوال اٹھا رہی ہوگی۔ ناظرین، پاکستان کی نامور اداکارہ ماڈل حمیرہ اصغر کا تعلق لاہور سے تھا، لیکن وہ کراچی میں مقیم تھی، جہاں وہ گزشتہ 7 سال سے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر تھی۔ اور جب پولیس عدالتی حکم پر ان کے فلیٹ کو خالی کروانے کے لیے پہنچی تو دروازہ کھٹکھٹایا، زور سے دستک دی، اور اس کے باوجود اندر سے کوئی آواز نہ آئی، اور کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد پولیس نے دروازہ توڑا۔ تو جب پولیس دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی تو فیشن انڈسٹری پر راج کرنے والی خوبصورت اداکارہ کی گلی سڑی لاش تقریباً رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ 1 مہینہ پرانی پڑی تھی، اور پولیس نے لاش کو تحویل میں لے لیا اور تحقیقات شروع کر دی۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اس لیے ان کے فلیٹ پر پہنچی تھی کہ انہوں نے گزشتہ تقریباً 1 سال سے اپنے فلیٹ کا کرایہ ادا نہیں کیا تھا، اور مالک مکان نے ان پر مقدمہ یا پھر عدالت سے انہوں نے رجوع کیا تھا تاکہ وہ حمیرہ اصغر کا فلیٹ خالی کروا سکیں۔ ناظرین، جب پولیس ان کی لاش کو تحویل میں لے جاتی ہے تو پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پر بہت سی چہم گوئیاں اور بہت سے سوال کھڑے ہوتے ہیں، اور پوچھا جاتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ ناظرین، تمام تر معلومات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اداکارہ کے اپنے والدین کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، شوبز انڈسٹری کے متعلق ان کا کیا کہنا تھا، اور کیا وہ ڈپریشن، انگزائٹی یا پھر مشکلات کا شکار تھی، اور ان کی موت کی وجہ منشیات کا استعمال تھا یا پھر معاملہ کچھ اور۔ ناظرین، پاکستان کی نامور اداکارہ حمیرہ اصغر کا 1 سال قبل آخری انٹرویو جب ریکارڈ ہوا تو اس میں انہوں نے اپنے والدین سے تعلقات سمیت شوبز انڈسٹری کے منافقت اور معاشرے میں بڑھتے ہوئے منشیات کے استعمال پر کھل کر بات کی۔ احمد علی بٹ کو جولائی 2024 میں دیے گئے انٹرویو میں حمیرہ اصغر نے بتایا کہ ان کا تعلق پنجاب کے شہر لاہور سے ہے، اور ان کے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، اور وہ سب سے چھوٹی ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کا تعلق قصور سے ہے، جبکہ والد کشمیری ہیں، اور دونوں ایک ہی سرکاری ادارے میں اپنی ملازمت اور اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور وہیں پر انہیں محبت ہوئی اور انہوں نے شادی کر لی۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں گزشتہ کئی سالوں سے اپنے اہل خانہ سے الگ رہائش پذیر ہوں۔ حمیرہ اصغر کے مطابق والدین نے تعلیم حاصل کروانے کے لیے ان کی مدد کی تھی، اور انہوں نے ایم فل تک تعلیم حاصل کروائی، جس کے بعد وہ کیریئر بنانے کے لیے لاہور سے کراچی منتقل ہوئیں۔ اور اداکارہ کا کہنا تھا کہ لاہور سست شہر ہے اور کراچی میں زندگی تیز اور مواقع زیادہ ہیں، اس لیے وہ لاہور سے کراچی منتقل ہوئی ہیں تاکہ وہ اپنا ایک بہتر مستقبل بنا سکیں۔ اور کراچی منتقل ہونے پر والدین کی مدد بھی حاصل رہی یا نہیں، اس سوال پر حمیرہ اصغر نے مختصر جواب دیا ہاں، لیکن انہوں نے اس ضمن میں کوئی مزید وضاحت نہیں کی۔ لیکن اس سے پہلے 25 دسمبر 2022 کو اردو انڈیپینڈنٹ کو دیے گئے انٹرویو میں حمیرہ اصغر کا یہ کہنا تھا کہ شوبز میں آنے کے لیے والدین کو منانا تھوڑا سا مشکل تھا، اور سب سے پہلے میں نے اپنی والدہ کو بڑی مشکل سے منایا، اور منانے کے بعد والدہ کے اصرار پر والد بھی مان گئے، اور انہوں نے مجھے ڈرامہ انڈسٹری میں کام کرنے کی اجازت دے دی، اور انہوں نے رضامندی کہہ دی، اور اس کے بعد میری فیملی مجھے مکمل طور پر سپورٹ کرتی رہی، اور میں اپنی زندگی میں بڑے بڑے خواب دیکھ رہی ہوں۔ ناظرین، نامور ماڈل اداکارہ کا کہنا تھا کہ میں نے بہت سارے خواب دیکھ رکھے ہیں، اور وہ خواب جو پورے نہ ہوئے تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کریں گی، اور وہ اپنی ذات کے حوالے سے سخت مزاج رکھتی تھی اور وہ خود کو معاف نہیں کر پاتی۔ اور ایک سوال کے جواب میں اداکارہ نے بتایا تھا کہ شوبز انڈسٹری میں بہت زیادہ منافقت ہے، اور انہیں انڈسٹری کی منافقت سے بہت زیادہ نفرت ہے، اور شوبز انڈسٹری میں حد سے زیادہ منافقت اور ایک ہی شخص کے متعدد چہرے ہیں، اور وہیں بعض افراد ایسے بھی ہیں کہ جن کی شخصیت بالکل صاف اور واضح ہے۔ ناظرین، اداکارہ حمیرہ کے پہلے اور آخری انٹرویو میں انہوں نے کہیں پر بھی کھل کر ایسا ذکر نہیں کیا جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ ان کے والدین کے ساتھ تعلقات کیسے چل رہے تھے، ٹھیک تھے یا پھر خراب تھے، اور وہ والدین کی سپورٹ پر کھل کر تو بولی، لیکن کہیں انہوں نے سوال کے جواب میں مختصر ہاں میں
بدل دیا، لیکن اس کے باوجود جب پولیس نے اس کی موت کی خبر اس کے اہل خانہ کو دی تو سب سے پہلے اس کے بھائی کو فون کیا گیا اور کہا کہ آپ کی بہن کی لاش ہمارے پاس ہے، برائے مہربانی آ کر اپنی بہن کی لاش لے جائیں۔ لیکن بھائی کا جواب یہ تھا کہ آپ اس کے والد سے رابطہ کریں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر والد کو فون کیا گیا اور کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد باپ نے غصے اور بے رحمی سے کہا کہ ہمارا اس سے برسوں پہلے تعلق ختم ہو چکا تھا، جو کرنا ہے کریں، ہم لاش لینے نہیں آئیں گے، اور فون بند کر دیا، اور جیسے وہ بیٹی کبھی اس کی زندگی کا حصہ ہی نہ رہی ہوں۔ پولیس نے کہا کہ اگر کوئی نہ آیا تو ایسے قانون کے مطابق لاوارث قرار دے کر دفن کر دیا جائے گا، اور یہ وہی چہرہ تھا جس کے ایک دیدار کے لیے کبھی لوگ کیمرے سنبھالتے دوڑتے تھے، اور یہ وہی آواز تھی جو کبھی انٹرویو میں سننے کے لیے چینل لائن میں کھڑے ہوتے تھے، اور آج پولیس اہلکار بدبو سے ناک پر رومال رکھے ہوئے کھڑے تھے اور اس کی لاش کو دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ اس قدر گل سڑ چکی تھی اور ایک خوف اور دہشت کی علامت بن چکی تھی۔ حمیرہ اصغر نے اپنی زندگی میں کئی کامیاب پروجیکٹ کیے، جس میں ARY کا ڈرامہ احسان فراموش سمیت دیگر کئی عام ڈرامے بھی شامل ہیں، اور 40 سے زائد تھیٹر کی اسٹیج ڈرامے لکھے، ویلفیئر کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن پھر اچانک کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا اور کب ہوا، اور سب سے بڑھ کر ان کے 7.5 لاکھ فینز کو بھی خبر تک نہ ہوئی جنہوں نے انہیں فالو کر رکھا تھا، اور وہی فین اداکارہ کی ستمبر 2024 تک کی زندگی کو دیکھ کر کمنٹس، لائکس اور اس کی خوبصورت تصویروں کو شیئر تو کرتے رہے، لیکن کسی نے یہ جاننے تک کی کوشش نہ کی کہ گزشتہ 1 سال سے وہ رنگین دنیا سے کیوں دور چلی گئی ہے۔ ناظرین، معلوم نہیں کہ یہ خودکشی تھی یا کچھ اور، لیکن جس طرح خاموشی نے کی زندگی کو نگلا ہے وہ سب کے لیے عبرت ہے۔ یہ دنیا جس کے پیچھے ہم اپنی حیا، خاندان اور دین سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کی رنگینیوں میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ والدین کے فیصلوں کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ ناظرین، اس تمام کہانی کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگوں تک ایک اویئرنس پہنچا سکیں، اور یہ کہانی صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ تمام ان لڑکیوں، نوجوانوں اور خواب دیکھنے والوں کے لیے کھلا پیغام ہے۔ چمک دمک، ماڈلنگ، سٹیج اور سوشل میڈیا کی دنیا جتنی دور سے حسین لگتی ہے اتنی ہی اندر سے تلخ، تنہا اور بے رحم بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ تمام تر معلومات ایک طرف، اور دوسری طرف بطور انسان ہمیں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ رشتوں میں اختلافات کتنے بھی ہوں، دوریاں بھی ہوں، سب کچھ ہو، لیکن بات یہاں تک نہیں جانی چاہیے کہ ہم کسی کے جنازے سے بھی منہ موڑ لیں، اور ہمیں سیکھنا ہوگا کہ اگر زندگی میں ساتھ نہ دے سکے تو کم از کم مرنے کے بعد دعا تو کر سکیں، اور مغفرت کی دعا تو کوئی قیمت بھی نہیں مانگتی، صرف دل مانگتی ہے۔ اور حمیرہ اصغر کی کہانی ایک سبق ہے کہ روشنیوں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے اپنے سائے کو مت کھونا، کیونکہ جب سایہ ساتھ چھوڑ جائے تو چمک بھی اندھیرے جیسی لگتی ہے۔ ناظرین، اب تک کی معلومات کے مطابق یہ تفصیل سامنے آ چکی ہے کہ حمیرہ رشید کی موت جو ہے وہ منشیات کے استعمال سے ہوئی ہے، اور ان کی ڈیڈ باڈی ایک NGOs نے اپنے حوالے کر لی ہے، اور ان کے دفن کا انتظام بھی ایک NGOs کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، بس میں اتنا ہی آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ وہ ناپائیدار ہوگا۔ والسلام۔